جی السلام علیکم. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. پہلے میں اپنے دو مہمانوں کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں. پروفیسر وقار صاحب نے آکسفورڈ سے اپنی پی ایچ ڈی کی ہے اور ان کا تھیسس خدائی خدمتگار تحریک کے اوپر تھا. لیکن انہوں نے پشتو اردو اور انگریزی تینوں میں تقریباً 15 کے لگ بھگ بکس شائع کی ہیں اور قائد اعظم کے علاوہ وہ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی جرمنی سے بھی منسلک رہے ہیں. افراز صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. وہ ایک سیاسی جانے مانی سیاسی شخصیت ہیں. پاکستان کے سینٹ کے ممبر بھی وہ رہ چکے ہیں اور ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. تو پروفیسر صاحب جب بھی کوئی کتاب آتی ہے تو جو پہلا سوال لوگوں کے ذہن میں بنتا ہے کہ یہ موضوع کیوں اور کس وقت کیوں. اور چونکہ کتاب پشتو میں ہے اور آپ نے پشتو اردو اور انگریزی تینوں میں چھاپ کیا ہے تو خاص طور پہ آپ نے یہ پشتو میں کیوں کی شائع کی کتاب. السلام علیکم. کتاب پہ آنے سے پہلے سب سے پہلے ایک بہت ضروری بات جو ہے میں وہ کرنا چاہوں گا. میں یعقوب بنگش کا اور تھنک فیسٹ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا. یہاں پہ آنے کا پہلی بار یہ نہیں ہے, پہلی دفعہ میں نہیں آیا ہوں, اس سے پہلے بھی آ چکا ہوں, لیکن پشتو کتاب کے ساتھ پہلی دفعہ آ رہا ہوں. پاکستان میں کراچی میں لاہور میں اسلام آباد میں لٹریری فیسٹیول ہونا اب ایک فیشن بن گیا ہے, جو اچھی بات ہے, لوگوں کو موقع ملتا ہے. لیکن آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ توفیق نہیں دی کہ وہ تھوڑا سا ریجنس کی طرف چلے جائیں یا ریجنل لینگویجز پہ تھوڑا سا فوکس کر لیں. تو اسی لیے میں بنگش کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے پچھلے مہینے اسلام آباد آیا ہوا تھا روڈز ایلومنائی کی میٹنگ میں, تو وہاں اس نے انسسٹ کیا کہ آپ نے اپنی پشتو کتاب غنی خان کے ساتھ آنا ہے. تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا قدم ہے جو اس نے اٹھایا ہے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ جو ہماری اور زبانیں ہیں, بلوچ ہے, سندھی زبان ہے, پنجابی زبان ہے, پشتو کے ساتھ اس کو بھی تھوڑی سی توجہ ملنی چاہیے. اور اگلی دفعہ اگر تھنک فیسٹ میں آتا ہوں تو مجھے خوشی ہوگی کہ جہاں چاروں جو پاکستان سرائکی ہے, پاکستان کی جتنی بھی اور علاقائی زبانیں ہیں ان کی تھوڑی بہت نمائندگی ہو. دوسری بات, میں پشتون ہوں, ہم لوگوں کی اردو تو اتنی اچھی نہیں ہوتی, لیکن چونکہ حکم ہے کہ اردو میں کہو تو جو آگے پیچھے کی غلطیاں ہیں وہ لوگ آپ خود جو ہے اس کی اصلاح کر لیا کریں. اور جو عام طور پہ کنسیپٹ ہے, ہماری خالد صاحب کی اردو تو بہت اچھی ہے لیکن میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے, تو تھوڑا سا اس پہ آپ لوگوں نے ہاتھ میرے پہ ہلکا رکھنا ہوگا. جہاں تک ایاز نے کہا کہ کتاب لکھنے کا سبب, تو جو اس نے پریمبل میں جس طرح ذکر کیا ہے کہ 1993 میں آکسفورڈ گیا تو میں فرنٹیئر پالیٹکس اور خدائی خدمتگار موومنٹ پہ کام کر رہا تھا. تو ظاہر ہے اگر اس پہ تحریک پہ آپ کام کریں تو وہ تو بذات خود ایک بہت اس طرح لرننگ پروسیس ہے. اس میں لوگوں کو میں نے بہت 70 لوگوں کو میں نے انٹرویو بھی کیا. تو جو سب سے زیادہ مزہ جن 2-3 شخصیتوں نے دیا انٹرویو کے دوران, پھر ان کے ساتھ رابطے میں رہے, ان میں غنی خان سر فہرست ہے. وہ جو سینس آف ہیومر ہوتی ہے وہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. پھر جب جیسے وہ بذات خود ایک انسٹیٹیوشن تھے, ایک ادارہ تھے, ایک شخصیت نہیں تھے. میں اگر یہ بات کر رہا ہوں تو میں تاریخ کا استاد بھی ہوں, تاریخ کا طالب علم بھی ہوں, پشتو لٹریچر کا بھی ہوں. تو میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن تھے. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ساری زندگی کے لیے. جو انہوں نے ایک ان سے جو سبق سیکھا اس پہ کوشش ہے کہ عمل کرتے رہیں. کیونکہ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ غنی خان کے متعلق بہت سارے لوگ نہیں جانتے. ابھی خٹک صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ اگر لوگوں کو غنی کے متعلق پتہ چل جائے کہ وہ
کس طرح کی شخصیتیں تو آج یہ حال بنا ہوا ہوتا. مجھے بتائیں اور کیا کرائیٹیریا آپ کو چاہیے ایک ایسا آدمی جو رابندر ناتھ ٹیگور کے شانتی نکیتن کا پڑھا ہوا ہے, لوئزیانا اسٹیٹ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, پھر اس کی زندگی جو ہے مہاتما گاندھی اور اس طرح کے اور لوگوں کے ساتھ گزری ہوئی ہے. باچا خان کے گھر میں تو پیدا ہوا, باچا خان سے تو ظاہر ہے وہ ان کے والد سے تو ان سے بھی بہت کچھ سیکھا, لیکن یہ جن کا اور میں ذکر کر رہا ہوں, جواہر لال کے ساتھ ان کے گھر رہے, ان کی بیوی کی بہت تعریف کرتے تھے, اندرا کے ساتھ وہ کلاس فیلو تھے, نند لال بوس جو کہ بہت بڑا نام ہے, اور میرے خیال میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں تو یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی, تو رابندر ناتھ ٹیگور کا نام بھی اگر ہم لوگوں کو معلوم ہے تو بہت بڑی بات ہے. تو نند لال بوس اسی شانتی نکیتن میں تھے, تو وہ غنی کے استاد رہ چکے تھے یہ سب. اور اس سے بڑی بات یہ کہ وہ سینٹرل لیجسلیچر میں اس وقت اب جو پشتونخوا ہے اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ, اس صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو جو ان کی تقریر جب ہوتی تو وہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ فل ہوتی سینس آف ہیومر سے, اور آپ حیران ہوں گے کہ جناح صاحب قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی اگر کسی اور کام پہ لگے ہوئے ہوتے, تو لیاقت علی خان, تو غنی کی تقریر جب شروع ہوتی تو ٹریجری بینچز کے لوگ تو تھے ہی تھے, اپوزیشن والے بھی آ کر ان کی تقریر سنتے, کیونکہ وہ تقریریں ان کی پبلش بھی ہوئی ہے, ٹرانسلیشن بھی اس کی ہوئی ہے, میری کتاب کا حصہ بھی ہے. اس میں انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی, سوویت یونین اس وقت جوزف اسٹالن ڈکٹیٹر تھا, اور اس کی اگر آپ لوگوں نے اس کی کوئی تصویر دیکھی ہے تو اس کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں, تو ایک تقریر میں اس کو مخاطب کر کے وہ سوویت یونین کی فال کا ذکر کر رہا ہے. 1946-47 میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی امپائر جو ہے اس طرح اس کا فال ہوگا, جو ہمارے اپنے وقتوں میں 89 میں ہم نے دیکھی. بٹ غنی he predicted this in 1946-47 ڈیبیٹس میں ہے. اسی طرح جس طرح میں نے کہا کہ وہ جب میں کام کر رہا تھا اس پہ, تو وہ 2-3 دفعہ انہوں نے گریٹا گاربو کا ذکر کیا. I was totally I did not know کہ یہ گریٹا گاربو کون ہے, تو پھر مجھے اس کے لیے سرچ کرنا پڑا, اور she was اس وقت وہ ہالی ووڈ کی جو سب سے بڑی سب سے خوبصورت اداکارہ سمجھی جاتی تھی. تو غنی جو ہے وہ فل آف انفارمیشن فل آف ہو. تو پھر میں نے اس پہ کام شروع کیا 2014 میں. ان کی 100 ایئرس ان کی پیدائش جو تھی 1914 کی تھی, تو 2014 میں ان کے 100 سال پورے ہو رہے تھے, اور میں اس وقت ہائیڈلبرگ پاکستان چیئر پہ تھا. اس وقت سے میں نے پھر یہ کام شروع کیا, لیکن بدقسمتی یہ کہ جب میں واپس آیا تو قائد اعظم یونیورسٹی میں اتنی ساری رسپانسبلٹیز ملی کہ وقت مجھے کم ملتا گیا. پھر کرونا آیا, تو کرونا واز ریئلی بلیسنگ ان ڈسگائز فار می, کیونکہ ان دنوں میں گھر بیٹھ گیا, اور پھر میں نے کتاب جو ہے وہ لکھی. تو بس یہ چند بات. اور پشتوں میں آپ نے ذکر کیا کہ پشتوں میں وہ اس لیے کہ کچھ عرصے سے ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ پشتونوں نے پشتو چھوڑ دی ہے. اب یہی مسئلہ ہے کہ کتاب پشتوں میں ہے, اور بہت سارے لوگ غنی کو جو جانتے ہیں وہ اس کو ایک بہترین شاعر کی حیثیت سے تو جانتے ہیں, سردار علی نے اس کو گایا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے گایا ہے جو آپ لوگ ینگ جنریشن ہے اس کے شعر. لیکن غنی صرف شاعر نہیں تھا, وہ میں نے جس جینیس تھا وہ, اور ورسٹائل شخصیت تھی. اس میں اتنی ہماگیریت ہے کہ میرے خیال میں خٹک صاحب آپ کو مزید اس میں بتائیں گے کہ وہ مجسمہ ساز تھا. پشتونوں میں مجسمے بنانا یہ تو کفر کی حد تک چلا جاتا تھا کہ کیسے خود تراشی کیسے کرتے ہو. مولوی صاحبان سے خوش نہیں تھے. پھر وہ پینٹنگ جو ان کی بنائی ہوئی ہے بہترین پینٹنگ ہے, تو وہ غنی واز پرسنالٹی وہ نہیں تھا. اس کو میں اگین اینڈ اگین آئی ایم ٹرمنگ ہم ایز این انسٹیٹیوشن. تو وہ مزید خٹک صاحب اس پہ ان کے ساتھ بہت قریب رہ چکے ہیں. بالکل پروفیسر صاحب, بڑی مہربانی آپ کی. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ غنی خان پرائمرلی ایز اے شاعر لوگوں میں مقبول ہیں, لیکن ایک وہ بہت ایک ورسٹائل پرسنالٹی تھے, اور آپ کی کتاب کا نام بھی ہے ژوند او زمانہ, مطلب ان کی لائف اینڈ ٹائمز. اور فیصل صاحب, تو اگر آپ غنی خان کی شاعری سے ہٹ کے اور جو ان کے پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں, اور چونکہ بک میں ان کے زمانے کا بھی ذکر ہے, تو کون سے انفلوئنسز تھے جو ان کے اوپر تو اثر کیا, ان کو انسپائر کیا,
ایان کو شیپ کیا. اور ایز اے پولیٹیشین میرے خیال سے پاکستان بننے سے پہلے جیسے پروفیسر صاحب نے کہا وہ ہندوستان کے مرکزی پارلیمان کے بھی ممبر تھے. اور میرے خیال سے وش سرزرمئی خان کے نام سے بھی انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی. تو ذرا اگر آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. شکریہ. میں بھی تھنک فیسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم 20ویں صدی کے عظیم پشتو شاعر, سیاستدان, مصور, موسیقار, بت تراش اور بہت ساری خصوصیات رکھنے والی شخصیت پر آج آپ سے تھوڑی سی گفتگو کریں. اور یہ اہم اس لیے ہے کہ پاکستان میں جو اسٹیٹ بلڈنگ اور نیشنل بلڈنگ کا پروجیکٹ ہے اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ لوگوں کے سروں کے اوپر ایک ٹوپی, ایک طرح شاہدولہ کے چوہوں کی طرح کی ٹوپی ٹھوس رہا ہے, لیکن ہاریزونٹل کنیکشنز کچھ نہیں ہے, ایک بہت کمزور ہے. مثلا پنجاب میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ پشتو میں کیا لٹریچر لکھا جا رہا ہے, پشتونوں کو پتہ نہیں ہے کہ سندھ میں کیا لٹریچر لکھا جا رہا ہے, یا بلوچوں کو دونوں کا پتہ نہیں ہے. تو یہ ایک طرح سے ڈسکنیکٹ ہے. اور یہ آج کی اس تقریب کے ذریعے ہم, میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس قابل ہوں گے کہ تھوڑی سی جانکاری پیدا کر سکیں پشتو لٹریچر کے بارے میں بھی اور پشتو شخصیات کے بارے میں بھی. تو میں شکریہ ادا کروں. اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم غنی خان کی بات کرتے ہیں اور اس کتاب کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر وقار علی شاہ نے ایک منجے ہوئے تاریخ دان کی طرح, مورخ کی طرح, انہوں نے غنی خان کی شخصیت کی تشکیل کا پس منظر بیان کیا. وہ گفٹڈ آدمی تھے, جینیس تھے, انسائکلوپیڈک نالج رکھنے والے آدمی تھے, لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ کن چیزوں نے ان کو شیپ کیا, ان کو شکل دی, ان کی شخصیت نے کیسے جنم دیا, کون سے عوامل تھے جنہوں نے اس کو تراشا اور اس کو ہیرا بنایا. ایسا ہیرا جو بہت یعنی ساری دنیا میں مشہور ہو. بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستان میں سلیبس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, لیکن جو لوگ تھوڑی سی بھی ان کے بارے میں جان جائیں گے ان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے کیا چیز مس کی تھی. میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس نسل سے تھا جو ان کے شاگرد رہے. وہ ہمارے گرو تھے, وہ ان سے ہم سیکھتے تھے اور ان کے یہاں جاتے تھے. ہم کئی راتیں ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے. تو گزارش یہ کہ وہ بیسیکلی ایک جینیس تھے اور ایک طرح سے وہ پشتون رینیسانس کی علامت تھے, احیاء نو, پشتونوں کی احیاء نو. اور یہ شروع ہوئی اپریل 1921 میں جب انجمن اصلاح افاغنہ بنی. انجمن اصلاح افاغنہ بنی جس میں لوگوں نے کہا کہ پشتونوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. پہلا مدرسہ بنا, اس کو اسکول کا نام نہیں تھا, مدرسے ہوتے تھے. تو آزاد مدرسہ عثمانزئی میں بنا اپریل 1921. اور اس میں باچا خان چونکہ وہ باعمل ریفارمر تھے, مصلح تھے, ریفارمر, لیکن وہ باعمل آدمی تھے. یعنی ان کے بچے غنی خان اور غنی خان اسکول میں پڑھ رہے تھے. ان کو انہوں نے اسکول سے نکال کے اپنے گاؤں کے مدرسے میں, کیونکہ اور بچوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے بچے یہاں بھیجیں, تو انہوں نے پہلے اپنے بچوں کو اس میں داخل کیا. تو غنی خان نے وہاں سے شروع کیا. اس کے بعد پھر یعنی جتنی ان کی تعلیم آگے جاتی گئی ان کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت جو ہے وہ اپنے ماحول میں نکھرتی گئی. ان کو بہت چھوٹی عمر میں وہ یورپ گئے, ٹین ایجر وہ یورپ گئے, اور یورپ پر بہت گہرا اثر ہوا, کیونکہ وہ یعنی جو وہاں پہ جو یورپ کی تھیوریز آف نالج ہیں, اسٹیمالوجی جو ہے وہ انہوں نے یعنی جذب کی اور ایک طرح سے پشتو شاعری میں اس کو ریکریٹ کیا, ریپروڈیوس کیا. اس لیے ان کی شاعری میں ایک کنسنٹریٹڈ ایکسپریشن ہے, ایک لیئرڈ, آپ تہ در تہ معنی اس میں مفاہیم آپ ڈھونڈ سکتے ہیں ان کی شاعری میں. اور وہ اس لیے کہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں وہ علوم کی تھیوری جو یورپ میں رائج تھی, فلسفے میں, آرٹ میں, تاریخ میں, وہ انہوں نے جذب کی. اس کے بعد پھر وہ بعد میں ان کو موقع ملا رابندر ناتھ ٹیگور کا جو اسکول تھا کلکتہ میں, جس کا نام تھا شانتی نکیتن. شانتی نکیتن کا ترجمہ ہوگا دارالامان, ہاؤس آف پیس, اس اسکول کا نام تھا. جس میں جب یہ امریکہ میں پڑھ رہے تھے غنی خان, تو ان کے والد صاحب یہاں گرفتار ہو گئے, جائیداد ان کی ضبط ہو گئی, تو پیسے نہیں تھے تو یہ واپس آ گئے.
تو یہ جواہر لال نہرو کے گھر میں رہتے تھے. تو نہرو نے ان کو, غنی خان کو اور اندرا گاندھی کو, دونوں کو داخل کیا, ایڈمٹ کرایا ٹیگور کی اسکول میں کلکتہ میں. وہاں انہوں نے آرٹ سیکھی, پینٹنگس انہوں نے سیکھی, بت بنانا سیکھا انہوں نے, میوزک, وہ اچھے ستار بجاتے تھے, ایسے ستار بجاتے تھے ہم شام کو ایک دوسری دنیا لے جاتے تھے ہمیں سننے والوں کو. اس کے علاوہ انہوں نے فلسفہ پڑھا اور وہ اس بات پہ بہت فخر کرتے تھے کہ وہ ٹیگور کی اسکول میں پڑھے ہیں, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ ٹیگور کی اسکول میں نہ پڑھتے تو وہ یورپ زدہ ہوتے. یورپ ایک طرح سے یورپ کا اثر ان پر اتنا گہرا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس کو اثر کو سے مجھے نکالنے کے لیے ٹیگور کا اسکول بہت ضروری تھا. جس سے انہوں نے مشرقی فلسفے پڑھے, ان کو پتہ چلا کہ سنسکرت کا لٹریچر کیا ہے, ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ فلسفی میں کیا ہے ایسٹ میں, اورینٹ میں, اور یہ ساری چیزیں مغرب میں نہیں, یہاں پہ ہیں. تو یہ چیزیں ان کو سے ملی. تو ایک طرح سے وہ ایسی شخصیت ہے جو مذہبی تعلیم انہوں نے شروع کی, پھر انہوں نے کیمسٹری پڑھی, پھر انہوں نے کیمیکل انجینئرنگ پڑھی, اور اس کے علاوہ وہ پڑھنے والے آدمی تھے. آخری عمر تک انہوں نے کتاب چھوڑی نہیں, کتاب ہمیشہ ان کے ساتھ میں ہوتی تھی, اور ہزاروں کتابیں انہوں نے پڑھی. تو اس طرح سے وہ علم کا خزانہ بنے. اور ان کی شخصیت میں یہ بھی میں کر سکتا ہوں, آپ نے کہا سیاستدان, وہ بہت بڑے سیاستدان تھے. اگر یہ حالات, تاریخی حالات بدل نہ جاتے تو وہ اس خطے کے سب سے بڑے سیاستدان تھے. 1945 دسمبر میں آل انڈیا لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے آخری انتخابات انگریز کے دور میں ہوئے. ہمارے صوبے سے ایک MLA ہوتا تھا, قومی اسمبلی کا ایک ممبر ہوتا تھا, اور وہ تھے غنی خان. پورے صوبے سے ایک آدمی منتخب ہوتا تھا. یہ گئے اور وہاں پہ لوگوں نے دیکھا یہ پگڑی, خیبر والی پگڑی دستار باندھے, وہاں پہ گئے تو لوگوں نے کہا پٹھان آ گیا, پٹھان. تو لوگ پوچھے تھے واٹ از اے پٹھان. لوگ وہاں سے پوچھے اچھا یہ واٹ از یور ڈریس, واٹ از یور کلچر, واٹ ڈو دے ایٹ. تو غنی خان نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہندوستانیوں کے لیے 1947 میں. اس کا نام تھا دی پٹھانس. آپ نے سیکنڈ کسی نہیں دیکھے, نوجوانوں کو میں ریکمینڈ کروں گا ضرور آپ دیکھیں دی پٹھانس. اور یہ کوئی اسے تاریخ نہیں لکھی, یہ ایک طنز کے انداز میں, مزاح کے انداز میں اسے پشتون کو ڈسکرائب کیا ہے. اور ایسے ڈسکرائب کیا ہے کیونکہ یہ جو ہم امپائرس کے فرنجز پہ رہتے تھے اور ہم نے ہر امپائرس کا مقابلہ کیا تھا اور کسی جنگ بھی لڑی تھی, نیگوشیٹ بھی کیا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ پٹھان از سمپل بٹ ہز از دا موسٹ کمپلیکیٹڈ سمپلسٹی. وہ کہتے تھے he is simple by his turban, he is simple by his turban but his trouser is full of intrigues. یہ ایک طرح سے اس طرح کی چیزیں انہوں نے لکھی. تو میں ان کی شاعری کے بارے میں بھی کہوں گا, اور یہ ان کے سامنے میں نے غنی خان کے سامنے ایک دفعہ پیپر میں نے پڑھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ان کی شاعری جو ہے اٹس اے کمپلیکیٹڈ سمپلسٹی. حقیقت یہ کہ ان کی شاعری میں بھی یہ خصوصیت موجود ہے. تو لیکن جب وہ سیاستدان کے طور پر گئے تو انہوں نے جو چیزیں کہیں, ان کی تقریریں بھی اب چھپ گئی ہیں. جو انہوں نے انڈیا لیجسلیٹو اسمبلی میں تقریریں کی تھی, اسلام آباد میں ملتی ہیں, وہ ایک ہمارے صاحبزادہ امتیاز صاحب نے چھاپی ہیں. اس میں انہوں نے 2-3 چیزیں کہی ہیں پروگرامیٹک پشتونوں کے لیے جو آج بھی بہت ریلیونٹ ہے. پہلی بات یہ تھی ایجوکیشن. انہوں نے کہا تھا ہماری ضرورت تعلیم کی ہے تاکہ ہم قبائلیت سے نکل آئیں. پہلی بات یہ لیکن 100 سال تقریباً نئی صدی شروع ہو رہی ہے لیکن وہ ابھی بھی ریلیونٹ ہے تعلیم. دوسرا ان کا تھا انڈسٹریلائزیشن, صنعت آنی چاہیے. وہ کیمیکل انجینئرنگ انہوں نے پڑھی اس لیے کہ وہ پھر شوگر مل میں انہوں نے کام کیا, اور مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کو بہت تجسس تھا کہ پشتون ورکنگ کلاس کیا ہوگی, پشتون مزدور کے طور پر کیسے ہوگا, یعنی اس کی شخصیت میں کیا تبدیلی آئے گی. تو یہ انڈسٹریلائزیشن. اور تیسری بات جو کہتے تھے وہ تھی ڈیموکریسی, کہ ڈیموکریٹک سوسائٹی ہونی چاہیے اور ڈیموکریسی کو امبائب, ان کو انٹرنلائز کرنا چاہیے, پشتونوں کو سیکھنا چاہیے. تو یہ آج بھی بہت ریلیونٹ ہے جو انہوں نے اس وقت باتیں کہی تھی. اس نے ہمیں کہا, کہتے ہیں وہ جو پہلی بار اسمبلی میں گئے تو محمد علی جناح صاحب نے تقریر کی. محمد علی جناح نے کہا کہ مسٹر اسپیکر آئی سے دس آن بیہاف آف مسلم انڈیا. چونکہ وہ مسلم لیگ کے لیڈر تھے تو انہوں نے اس طرح سے کہا. تو غنی خان نے پوائنٹ آف آرڈر کیا. تو اسپیکر نے جب اسے پوچھا واٹ از یور پوائنٹ آف آرڈر, تو انہوں نے کہا کہ سر اف ہی از اسپیکنگ آن بیہاف آف مسلم انڈیا دین پلیز ٹیل می ہو ایم آئی. اس نے کہا کہ چونکہ میں بھی مسلمان اکثریت صبح سے ہوں. تو پھر کہتے ہیں پھر محمد علی جناح سے پھر ملاقات ہوئی, بیٹھے, ہم نے یہ طے کیا کہ کیسے پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کریں گے وغیرہ. تو بڑے میچور, نہرو ان کو اپنے ساتھ لے گئے یورپی دوروں پر وغیرہ. تو وہ ایک بڑے سیاستدان ہوتے
لیکن یہ جب تقسیم ہو گئی تو جو پشتون نیشنلسٹ موومنٹ تھی، جو باچا خان تھے یا خان شہید خان عبدالصمد خان شہید تھے، یہ ایک طرح سے on the wrong side of partition. تو ایک طرح سے ان کے اوپر افتاد آئی، ان کی تحریکوں پر پابندی ہوئی. تو غنی خان نے بدقسمتی سے نثر میں بہت کم لکھا اور وہ ساری توجہ ان کی شاعری پر مرکوز ہو گئی، جس پر بعد میں بات کریں گے. لیکن کچھ زیادہ اظہار انہوں نے شاعری میں کیا، اس لیے کہ ان پر اتنی پابندیاں لگی. 5 سال سن 48 سے سن 53 تک مسلسل وہ جیل میں رہے. مچھ جیل میں رہے، حیدرآباد جیل میں رہے، یعنی جیل میں بھی پشاور سے دور ان کو رکھا گیا. تو یہ بہت چیزیں دیکھی. میرا خیال ہے 1976 میں پی ٹی وی نے ان کے ساتھ پہلا انٹرویو کیا 76. تو انہوں نے کہا، یہ اس کا قصہ انہوں نے مجھے سنایا، اس نے کہا کہ میرے پاس ٹی وی والے آئے، پی ٹی وی والے، انہوں نے کہا کہ ہم انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں مجھے تو یقین نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ انٹیلیجنس والے ہیں میں ویسے بھی بات کر لیتا ہوں، آپ سے بھی بات کر لوں گا. انہوں نے کہا نہیں انٹیلیجنس والے نہیں ہیں، ہم پی ٹی وی والے ہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے اپنا خاندان کا پتہ بتایا تو مجھے یقین آیا کہ یہ واقعی پی ٹی وی والے ہیں. تو اس طرح کی ایک شخصیت تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہماری نئی نسلیں ڈسکور کرے گی دوبارہ. اور ان کی شاعری 1980 کے بعد موسیقی کے ساتھ جب آئی ہے تو بہت پاپولر ہو گئی ہے، لیکن ان کی شاعری کی مفہوم کو ابھی تک پشتون بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکے. شکریہ. تھینک یو صاحب، آپ نے کافی ایک جامع طور پہ غنی خان کو بیان کیا ہے. پروفیسر صاحب میں آپ کی طرف ایک بار پھر آتا ہوں. افراسیاب صاحب نے اپنے بالکل ایٹ دی اینڈ یہ کہا کہ لوگ غنی خان کو جانتے نہیں ہیں. آپ قائد اعظم میں آپ نے پڑھایا میرے خیال سے 15 سال 32 ایئرس 32 سال. تو آپ ہمارے ایجوکیشن کے نظام کو سے بخوبی واقف ہیں. تو غنی خان کی طرح یا پاکستان کی جو باقی قومیں ہیں، بلوچ، سندھی، اگر ان کے شاعر اور ان کے جو فگرز ہیں اگر ہم ان کو سامنے لانا چاہیں تو فرام دا اسٹیٹ کیا پریکٹیکل اسٹیپس ہیں کہ دا اسٹیٹ کین ڈو؟ یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ ڈائیورسٹی ہے پاکستان میں، اور یہاں پہ ایک یہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. میں ہر وقت ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ ہسٹری شوڈ بی ری ریٹن ان اٹس پراپر وے، کیونکہ جب تک تاریخ آپ صحیح طریقے سے نہیں لکھیں گے. ہماری جنریشن تو کنفیوز جنریشن ہے، لیکن اب ظاہر ہے میں نے پشتو میں اپنی زبان ہے، لیکن اس کو اسی لیے لکھا ہے کہ تاکہ کم از کم تم لوگ تو اس جو بچے ہو ہمارے اس کنفیوژن سے نکل جاؤ. ایک مثال سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان 712 کو بنا، محمد بن قاسم کو ہم نے ریلیٹ کیا پاکستان بننے کے ساتھ. پھر کہتے ہیں کہ نہیں 1857 کی پھر جنگ آزادی کے بعد بنا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1906 میں مسلم لیگ بنی، کچھ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا خطبہ. مطلب کنفیوز بہت ساری اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. میں حیران اس پہ ہوں کہ ہم حقائق سے کیوں پردہ پوشی کر رہے ہیں. اگر 2 مائٹی سویلائزیشن ہمارے پاکستان کا حصہ ہے، ایک انڈس سویلائزیشن ہے، دوسری گندھارا سویلائزیشن ہے. یا تو ہمیں اتنی ہمت ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو اسے ڈیٹیچ کریں اور اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں یہ ہمارا ورثہ ہی نہیں ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈس سویلائزیشن کے وارث ہیں، گندھارا سویلائزیشن، اور جو آپ جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ ریمینز ریلیکس جو ساری میوزیم تھے آپ کا، اسے آپ جلائیں گے تو نہیں نا. وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ ہر چیز آپ اٹھا کر جلا دیں. تو ایک طرف اگر آپ اپنے تو پھر کیوں نہ باقاعدہ طور سے آپ اپنی تاریخ اس دن سے شروع کریں جس کا آپ کے ساتھ، میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایویڈنس کے ساتھ بات کرتا ہوں، جو ایویڈنس آپ کے ساتھ آ گیا. یعنی اور لوگ تو آپ پہ، آپ کے علاقے پہ فخر کرتے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کیا ہے. تو ایک تو یہ کنفیوژن دور کرنی پڑے گی. خوشحال بابا پشتو کا سب سے بڑا شاعر ہے. پشتونوں نے آج تک دوسرا خوشحال خان نہیں پیدا کیا. اب مصیبت یہ ہے کہ وہ اورنگزیب کا مخالف تھا. ہم لوگوں کے ہیرو جو ہیں وہ مغلز ہم لوگوں کے ہیرو ہیں، ورنہ کنٹمپرری اکاؤنٹ جو ہے، ہسٹورین نور رحمان ہمارے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کنٹمپرری اکاؤنٹ جو ہے وہ موسٹ اتھینٹک ون سمجھا جاتا ہے.
खुशाल बाबा की शायरी में जो उसने औरंगजेब के मुतालिक जो उसकी डिपिक्शन की है, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं की। इब्न इंशा का ये तो सबको पता है कि औरंगजेब वो मुत्तकी और परहेजगार मुसलमान था, तंज़ी अंदाज में कहता है कि जिसने ना एक नमाज छोड़ी और ना अपना कोई भाई छोड़ा। लेकिन खुशाल बाबा ने तो इस पे शेर के शेर लिखे हैं, रामालूम शुदा औरंगत वो इंसाफ ददख मुसलमानी के इतिकाफ सकरूना और पवार वाड़ा वजूदी प्लार पबंद किया चवल बेमसाफ। यानी इस तरह एक वो नहीं है, बहुत सारे, लेकिन हमारी करिकुलम में ये चीज़ें नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। उसने एक शेर कहा है 1672 टू क्रश द पश्तून रिबेलियन। औरंगजेब दिल्ली से आया, he stayed for 9 months in लाहौर, फिर यहाँ से गया हसन अब्दाल में जो मूलिया बागात है वहाँ गार्डन के, वहाँ उसने 6 महीने स्टे किया। जब खुशाल बाबा को पता चला कि औरंगजेब दिल्ली से लाहौर आ गया और मजीद पेशकदमी, तो उसने वो जो तारीखी अशार कहे हैं उसमें ये है, औरंगजेब बादशाह लाहौर राग गोरगान दसो पौरान सो पवदान का। औरंगजेब बादशाह दिल में बुग़्ज़ लिए, उर्दू इसलिए कह रहा हूँ कि वो कुछ उर्दू वाले समझ जाए, पश्तो वाले, कि औरंगजेब बादशाह दिल में बुग़्ज़ लिए हुए लाहौर से चल पड़ा है। देखो किसी को वदान करेगा, किसी को बर्बाद करेगा, किसी को आबाद करेगा। उसी में उसका एक शेर है, यगाना ज़वानान के ज़र लमा सरवे नूर जमाओ प पंजाब बांधी अरखान। अगर बहादुर नौजवान 1000 मेरे साथ होते तो पंजाब पे मेरा हमले करने का इरादा था। औरंगजेब का पंजाब को जिक्र कर रहा है। हमारे हुक्मरानों को, एस्टेब्लिशमेंट को ये समझ नहीं आ रही कि ये आजकल का पंजाब नहीं कहा जा रहा। उन्होंने कहा कि ये तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, एंटी पाकिस्तान है, इसकी शायरी कैसे आएगी इसमें। तो जब तक इन मसलों से हम आगे बढ़ेंगे नहीं, जब तक उसकी जो शायरी है हम लोग उसको सिर्फ हीर रांझे के तौर पे ले रहे हैं। रुमान है, बस हर कोई पढ़ रहा है कि उसने एक इश्क किया, दास्तान है, उसका वो नहीं है। डिपिक्शन है पंजाब सोसाइटी की उस वक्त की, उसमें वो क्रिटिसाइज कर रहा है, पश्तूनों को भी क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि वो लोग ऊपर से आकर हमला करके जो चीजें यहाँ से ले जाते तो वो, लेकिन उसको कोई नहीं पढ़ रहा है। उस वक्त का पंजाब कोई समझ नहीं रहा है, बस हमने उसको वो हीर रांझा में। तो जब तक ये डाइवर्सिटी के साथ, जब तक रीजनल लैंग्वेजेस पे, रीजनल पोइट्री पे, रीजनल हिस्ट्री पे आप फोकस नहीं करेंगे, तब तक जिस तरह खटक साहब ने शुरू से कहा है, ना एक मजबूत पाकिस्तान बन सकता है और ना एक दूसरे के साथ आप लोग मोहब्बत से कर सकते हैं। तो ये इसी तरह की चीज़ें। बड़ी मेहरबानी आपकी। खटक साहब यहाँ पे बात हुई थी लेकिन की शायरी के बारे में, हालांकि किताब के अंदर उनकी शायरी पे ऊपर इतना फोकस नहीं है, बट वी कांट एस्केप इट क्योंकि वो जाने माने शायर हैं। तो अगर आप एक शॉर्ट अंदाज से उनकी शायरी के बारे में बताएं, और कोई अगर आपका एक या दो पसंदीदा शेर हो तो वो बताएं, देन वी कैन ओपन इट फॉर क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू। शुक्रिया जी। गनी खान की शायरी का जो नज़रिया था वो यूनानी हकीमों से मुतासिर थे, ग्रीक सेजिस, और वो कहते थे कि यानी यूनानियों का जो सच के बारे में या हकीकत के बारे में जो उनका नज़रिया है कि ये जो इंसान के जहन में है, ये वो जो असली हकीकत है उसकी नकल है, उसकी तस्वीर है, यानी बजाय खुद वो हकीकत नहीं है। जो इंसान के जहन में है सब्जेक्टिव, ये यकीन रखते थे। और वो ये भी कहते थे कि ये जो जहन में उसके है ये वो असल के बराबर नहीं है। और तीसरी बात ये कहते थे कि सच्चाई जो है, खूबसूरती जो है, वो एक ख़ास नज़्म और तनासुब और हमाहंगी में है। नज़्म, तनासुब और हमाहंगी, इसमें खूबसूरती है। तो ये उनका नज़रिया था शायरी का। और उसके बाद उनका ये था कि वो यानी इस कायनात में जो ये जो ज़िंदगी है, इंसान, नबातात, हैवानात, वो कहते थे कि ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, यूनिवर्स का प्रिंसिपल है, वो उनका ये ख्याल था। और इसमें वो समझते थे कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो महवर है, और उसके लिए वो कहते थे, मैं ये पश्तो में शेर पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मैं उसका तर्जुमा कर सकता हूँ, इसलिए कि तर्जुमा ऐसे है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप एक बोतल से खुशबू दूसरी बोतल में उंडेलते हैं तो ज़रूर एक हिस्सा उसका उड़ जाता है। तो शायरी भी ऐसी है कि आप दूसरी ज़ुबान में जब तर्जुमा करते हैं तो कुछ हिस्सा उसका खो जाता है। तो बहरहाल ये उनका ये था कि ज़यम रंग सरूर और श्रृंगार ज़यम
دا جانان سترګو کې مړاوې خمار زیم دا چې زشم د مسکو شونډو لیواله لیلا جوړه کړم د حسن معمار زیم چې زه نه یم بېماني جنت اسمان دی د جهان نور او د مینې مختار زیم دا زما زړه چې د خیشت او د رنګ چې اوږې سپرلی سره ګلونه راشي بهار زیم. ایک طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ انسان کی ایجاد ہے. یعنی رنگ کیا ہے جب تک میں اس کو اپریشیٹ نہیں کروں کچھ نہیں ہے. اس طرح سرور خوشی کیا ہے, میوزک کیا ہے, یہ سب میری وجہ سے, کیونکہ میں اس کو اپریشیٹ سمجھتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں تو وہ وجود رکھتی ہیں, اگر نہیں کرتا تو وہ غیر موجود ہیں. یا اگر مجھے اپنے بیلوڈ کی آنکھوں میں ایک خمار نظر آتا ہے تو وہ بھی میری ایجاد ہے. یا اسی طرح کہ اگر میں سرخ ہونٹوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں تو وہ حقیقت بن جاتی ہیں. میں لیلا کا بنانے والا ہوں اور حسن کا معمار میں یہ انسان ہوں. اور جب اگر میں نہیں ہوں تو جنت کے کیا معنی ہے, آسمان کے کیا معنی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ کہتا ہے. اور جہان میں جو روشنی نظر آ رہی ہے اس کا مختار میں ہوں. یہ باتیں کرنے کے بعد وہ پھر کہتے ہیں لیکن وہ انسانی محدودیات کو بھی ذکر کرتے ہیں, جو لمیٹیشنز ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ز نرم خٹیم لاس د کلال کی, ز نرم خٹیم لاس د کلال کی, اور یا به د بیو جام شم یا کوزا د جماعت, یا ډیوګۍ د زیارت د میخانې فانوس, یا د ډیران ټیکرې سوے و مات. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی ہوں, انسان ایسے ہے. یعنی ایک دفعہ انسان کی عظمت کی بات کی, پھر دوسری دفعہ وہ اس کی محدودیت کی بات ہے, کیونکہ وہ جو جبر اور اختیار کا ڈائلیکٹک ہے کہ انسان جبر کا بھی یعنی پابند ہے لیکن دوسری طرف اس کے پاس اختیار بھی, چوائس بھی ہے. تو یہ ڈائلیکٹک ریلیشن شپ ہے جس کو اس نے ایکسپلین کیا ہے, اور اس پہ کہا ہے کہ میں ایک مٹی کی طرح ہوں جو مٹی سے برتن بنانے والے کے ہاتھ میں ہے, جس سے وہ میخانے کا جام بھی بن سکتا ہے, وہ ایک قبر کے اوپر جلتا ہوا فانوس بھی بن سکتا ہے, اس کا ڈھانچہ بھی بن سکتا ہے وغیرہ. تو یہ چیزیں انہوں نے کہی ہیں, اور وہ اس کو ایک کائناتی نظم کا پابند اس کو سمجھتے ہیں. اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں, مثلا موت کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے, موت ایک مسٹیریس فینامنا ہے جس کے بارے میں انسان کی معلومات کم ہے, لیکن وہ کہتے ہیں مرگ گواہ درب دمینی اور رحم د انسان سرا, مرگ ایوا وعده ده د سپرلی شوي خزان سره, مرگ لویه نیکي ده چې تا وکړه د انسان سره, مرگ ستا کور له یوړو ګنې تللی و د ځان سره, مرگ هغه نیټه ده چې جانان کې په جانان سره, مرگ پټه نکاح ده د مکان د لامکان سره. تو یہ اس طرح کی چیزیں وہ کہتے ہیں موت جو ہے یہ ایک بڑی نیکی ہے جو رب نے کی ہے, ورنہ انسان کیا کرتا, یعنی کہاں جاتا. تو یہ ایک طرح سے مکان اور لامکان کے درمیان رشتہ ہے. تو گزارش یہ کہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے بہت کہی ہیں, لیکن ایک میں آپ کے لیے جو مجھے بہت ان کا وہ پسند ہے, یعنی جو ان کی وہ میں آپ کو پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ سنگ ومنم تا جوڑ کو, سنگ ومنم تا جوڑ کو دا جہان و آسمان دیلا, چې خیام روان کو زور کړي, چې خیام روان کو زور کړي توافونو د کعبې لا, د مستۍ دا دومره ډک زړه بس پیدا دی وسوسې لا, د مستۍ دا دومره ډک زړه بس پیدا دی وسوسې لا, جوړ دی حسن یارانه کړه د جزا سزا کیسې لا, او څنګه غم غني له ورکړو د قیامتو د حسابونو, کرکه زړه کې د بلبلې د سپرلیو د ګلونو. اور یہ آخری چیز تو میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ نه مې هوره د لیدلې نه یې غواړم, نه مې هوره د لیدلې نه یې غواړم, زه لیدی شم د سپوږمۍ د رڼا تار, لکه بیخ د سمندر ډوب و خاموش, لکه بیخ د سمندر ډوب و خاموش, داسې پروت وي د مستۍ غېږ کې قرار, او پرته د قرار جړو کې مستی ده, او پرته د قرار جړو کې مستی ده, عجیبه مرګي ته ده عجیبه لار. دا غني یہ تھوڑا ٹائم ہو ترجمہ کا تھا. وہ کہہ رہے کہ میں کیسے یہ مان لوں کہ اپنے رب سے مخاطب ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ نے یہ جہان اس لیے تخلیق کیا
کہ خیام جو ہے اس پر جبر ہو. عمر خیام اس کی شاعری میں سمبل ہے, علامت ہے. خیام بھی سمبل ہے, منصور بھی سمبل ہے. وہ کہتے ہیں خیام جو ہے وہ مجبور ہو کہ وہ کعبے کا طواف ضرور کرے گا. یا یہ جو مستی ہے دل میں, یہ اس لیے پیدا ہو کہ پہلے مستی آئے, اس کے بعد انسان وسوسے میں مبتلا ہو جائے کہ یہ کیا میں نے گناہ تو نہیں کیا, غلط تو نہیں ہوا. یا پھر اسی طرح اگر عشق آدمی کرے تو عشق کے بعد پھر جزا اور سزا کا قصہ بھی شروع ہو جائے. تو کیا اس لیے یہ سب کچھ بنا ہے. اور غنی جو خوش رہنا چاہتا ہے, غنی اپنے نام لیتا ہے, اس کو پھر قیامت اور حسابوں کا بھی سامنا کرنا ہوگا. اور کیا بلبل کے دل میں بہار اور پھولوں کے ساتھ نفرت یا دشمنی بھی ڈالی جا سکتی ہے. یہ تضادات کا ذکر کرتے ہیں, جو انسان کو تضادات کا سامنا ہے اس کا ذکر خوبصورت کی شاعری پہ 2 لفظ کہیں تو پھر ہم کویشچن آنسر کے لیے بول دیں گے. بہرحال غنی کی شاعری پہ تو دن بھی اگر پورے لگ جائیں تو تب بھی وہ نہ پیاس بجھتی ہے اور نہ ان کی شاعری ختم ہوگی, کیونکہ انہوں نے تو 7 کتابیں لکھی ہے. لیکن ایک 2 چیزوں کا میں خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ میں نے کم از کم پشتو میں جو پہلا شاعر دیکھا ہے جو جانوروں, پرندوں اور اس طرح کے حشرات الارض پہ بھی شاعری کر رہا ہے. مکڑی پہ اس نے شاعری کی, جو عام طور پہ تو ہم کوئی اسے حساب اس پہ اس نے نظم لکھے ہیں. پھر بازیگر کمترا, کلابازیاں کھانے والا کبوتر, اس پہ اس نے لکھا ہے. پھر اس کا اپنا گھوڑا تھا وہ بدو, اس پہ لکھا ہے. کوچے اس کے کتے کا نام تھا, اس پہ اس نے وہ کہے ہیں. تو مطلب جو عام زندگی میں ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, اچھا مرغے پہ اس نے کہا ہے, اور مرغے کو اس نے کہا ہے کہ بے حیائی کا اسے سمبل بنایا ہے کہ تم فرنگے ہو, انگریز کی طرح بے حیا ہو. تو وہ ساری چیزیں اس نے کہی ہے. اچھا اس نے بچوں کے لیے جو ہے اس کا بہترین ہے ترانوں خوب دے ماتمل زمان خوب دا کل جہان, اس طرح. اچھا اور سارا اس کا وہ جو ہے ترانہ اس نے ایک اور جو کہا ہے, اے زما وطنہ دل علون و خزانے زمان, کہ اے میرے پیارے وطن تم میں جو چھپے ہوئے خزانے ہیں. وہ کئی اب تو پشتونخوا میں جب MP کی حکومت آئی تھی تو اس کے بعد سے وہ اسکولوں میں, بہت سارے اسکولوں میں وہ ترانہ ہے جسے کورس میں اے زما وطنہ دل علون و خزانے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اسے جو لیوانے فلسفی کہا جاتا ہے, میٹ فلسفی, اس کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ اس نے ایک نیا پروڈیوس کیا جاتا ہے, وہ ہے گڑے وڑی یعنی واحیات. اردو میں اس کا مطلب ہے واحیات, کہ کوئی لگتا ہے کہ نہ کوئی اس کا سر ہے نہ کوئی اس کا پیر ہے, جو اس کے ذہن میں آیا, جو اس کے منہ میں. لیکن لوگوں نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا ہے. اور آئی ٹیل یو فرینکلی کہ اس واحیات میں, اس گڑے وڑے میں اس نے جو چیزیں کہی ہیں وہ میرے خیال میں انٹلیکچوئل آدمی بھی 10 دفعہ اسے کہتے ہوئے وہ سنتا ہوگا اس کے بعد. لیکن میں آپ کو ایک اور مثال اس کی دوں, خاص کر پھر آپ لوگ کے لیے آئی ایم اویئر آف دی ٹائم کنسٹرینٹ. اس میں وہ ہے کہ ہائیڈلبرگ میں, اچھا نہیں ہے, ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں ایک دن میں ماں کے غنی کی شاعری میں ماں کا جو وہ ہے اس پہ بات کر رہا تھا. اس پہ علامہ اقبال کی جو ماں کی شاعری ہے اس پہ بھی باتیں ہوئی کہ اس نے اپنی شاعری میں ماں کا وہ جو کہا ہے, اس کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب جب مسافر پہلے تم انتظار کرتی تھی میرے خطوط کا, علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں, اب تمہارے مرنے کے بعد کون میرے خطوط کا انتظار کرے گا, یہ سارا. اچھا غنی نے 2-3 قسطوں میں یہ he was 5 years old جب اس کی ماں مر گئی, تو تب سے اس کے ذہن میں وہ تصور پہلے ہے کہ پہلے جب میں آتا تھا تو تم اس طرح گلے لگاتی. بچپن کا یاد ہے, تو بچپن کی یاد آدمی سے جاتی نہیں ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم بیابان میں ہو. تو جو اس نے ماں کے متعلق کہا ہے, آج بھی اگر میں خود تو پڑھتا ہوں, میں نہیں پڑھ سکتا, میرے آنسو بے اختیار گرتے ہیں. تو اگر آپ لوگ اس کو بہترین جو اس نے ایک اور چیز لکھی ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرثیہ ہے, حسین مرثیہ. میرے کچھ آردشی دوست ہیں, ان کو ایک دن میں نے کہا کہ یار یہ مرثیے کی تاریخ تو بہت پرانی ہے, تم لوگوں بھی سارا دن مرثیے کہتے رہتے ہو, میر انیس کا اور یہ کہ وہ بہترین مرثیہ ہے. تو آؤ ذرا میرے ساتھ بیٹھو کہ اس کا جو مرثیہ ہے سردار علی نے بڑا اچھا اسے گایا ہے. یہ میں سردار علی کے مرثیے کے گانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو ہم بیٹھ گئے
اور میں جب تقریباً کوئی 15-20 شعر بہت بڑا اس نے کہا ہے مرثیہ بہت بڑا 15-20 شعر کے بعد ان سے نہیں سنا گیا اور انہوں نے کہا وقار شاہ ہمیں اور مت سناؤ کیونکہ جو اس کا انداز بیان ہے اور وہ کیا ہے کہ ظالم کو وہ چیلنج کر رہا ہے اس نے کوئی برا بلا نہیں کہا کوئی گالیاں نہیں دی اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ کا وہ پیش کر رہا ہے تو ہر ایک آدمی کو لگ رہا ہے کہ پورے لشکر کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے اور کس طرح وہ ایک ایک قدم اور کس طرح تو مطلب وہ جس طرح پہلے میں نے کہا ہے کہ وہ جینیس ہے پھر ایلیکٹرس اس کی ہر جتنے یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہا ہے تو ان سے اس نے کچھ بہت سیکھا ہے لیکن ساتھ میں وہ عملی آدمی تھا اور اس نے یہ کر کے دکھایا ہے تو آئی ہوپ اس سوالوں میں اگر اور کوئی پوچھتا ہے تو پھر دیں گے چلیں جی کین اوپن اٹ دا فلور تو کسی کا بھی کوئی سوال ہو بس آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ان کو شارٹ رکھیں اور جی السلام علیکم سر میں محیب اللہ کاکڑ پنجاب یونیورسٹی سے پلاسمی ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے میرا آئی ایم آلویز ٹرائنگ ٹو پریزنٹ غنی خان ایٹ لیسٹ ان مائی ڈپارٹمنٹ سر مجھے کوشچن یہ ہے کہ غنی خان کی شاعری سے یوں نظر آ رہا ہے کہ غنی خان پشتونوں سے بیزار ہے تو یہ اس بات کی مطلب اس کی حقیقت ہے یا نہیں؟ ایک اور سوال السلام علیکم سر میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی کتاب جو لکھی گئی ہے تو یہ میری طرح جو پشتو تاریخ سے وابستگی نہیں رکھتا جس کو اتنا علم نہیں ہے تو وہ اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ ایک آخری سوال ہے ہیلو اس سائڈ پہ آ جائیں گے فرنٹ رو پہ السلام علیکم بینگ اے اسٹوڈنٹ غنی خان کی جو فلاسفی ہے خاص کر شاعری ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کون سے اپروچ اپنانا چاہیے جس کی فلاسفی کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں خاص کر ان کی شاعری کو سمجھ سکیں؟ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا وہ اس طرح نہیں ہے وہ پتہ نہیں کہ آپ کو اس کا کون سے شعر آپ نے پڑھے ہیں جو آپ کو لگا ہے کہ وہ پشتونوں سے بیزار ہیں پشتونوں سے تو وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں ذکر کیا ہے کہ میں نے سوربون دیکھا ہے میں نے پیرس میں لندن میں گیا ہوں لیکن جو مزہ مجھے اپنے گھروں میں اپنے مٹی کے گھروندوں میں اور جب میں کسی پشتون کو گلے سے لگا لیتا ہوں جو سکون مجھے وہاں ملتا ہے نہ مجھے سوربون میں ملا اور نہ مجھے وہ لندن میں ملا تو پتہ نہیں کہ آپ نے ان کے ہاں یہ ہے کہ پشتون ایلڈر ہے تو جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے منہ میں جو کچھ آ جاتا ہے وہ کہہ بھی دیتے ہیں کیونکہ کوئی منافقت نہیں کسی سے ڈر نہیں کسی سے طمع نہیں کسی سے لالچ نہیں تو شاید کسی سے ناراض ہو گیا ہوگا وہ بھی کہہ دیا ہوگا تو وہ تو فرینکنس ہے اور وہ آ گیا ہوگا کتاب میں یہ نہیں کہ یہ سلیکٹڈ پوئٹری نہیں ہے نہ اس کے سلیکٹڈ ورک ہوتا ہے کہ جس میں آپ 10 دن ایک ایک چیز پہ لگانے کے بعد اس پہ سوچتے ہیں کہ یہ اس طرح خوشحال کی شاعری ہے خوشحال کا دیوان ہے ضیاء الحق کے وقت میں ایک دفعہ یہ موو ہوئی کہ میں اس کمیٹی کا ممبر تھا لیکن بعد میں وہ چیز ہی ختم ہو گئی کہ خوشحال کو مسلمان بنایا جائے کہ اس کی شاعری سے یہ سب تو میں نے کہا 75% کلام پھر خوشحال کا آپ نکال لیں 25% پیش کریں گے لوگوں کو تو اس طرح ہے کہ پشتونوں میں تو یہ خاصیت ہے کہ بزرگوں کے منہ میں جو کچھ آ جاتا ہے وہ پھر کسی کا لحاظ نہیں کرتے سب کچھ کہہ دیتے ہیں بچے اس طرح ہے کہ اس کا انگریزی کا ترجمہ 6 مہینے میں آ جانا چاہیے 2 لوگ کر رہے ہیں اور انہوں نے کام تقریباً مکمل کر لیا ہے ایڈیٹنگ کے اس پہ ہے اور یہ 800 صفحے کی کتاب ہے تو اٹ ٹیکس ٹائم لیکن وہ پہلا چیپٹر جو ہے اس کا ایڈیٹنگ ہو رہی ہے ترجمہ ہو گیا انگریزی میں تو انگریزی میں تو آ جائے گی اور اردو میں بھی پراگ میں ایک میرا دوست ہے تو اس نے کہا ہے کہ میں کسی سے بات کی ہے اور وہ لوگ کر رہے ہیں بٹ میرے پاس اس کا کوئی ڈرافٹ نہیں آیا لیکن ہوپ فلی 24 جو ہے
صبح جس طرح بات ہوئی تھی کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایئر ہے تو میرے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہوگا کہ انگلش کا ترجمہ بھی آ جائے گا اور اردو کا بھی آ جائے گا. خٹک صاحب سے سوال کہ کس لینس سے یا کس لائک اپروچ سے لائک ان کو پڑھی جائے. جی اصل میں غنی خان کی شاعری ایک طرح سے چونکا دینے والی شاعری ہے, بہت غیر روایتی شاعری ہے, غیر روایتی. یعنی آپ جب ان کو کھولیں تو ایک طرح سے ایک شوق کے لیے تیار ہو ذہنی طور پہ, کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے سنی نہیں ہوگی, اور ایسے سوالات اس نے اٹھائے ہیں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اور اپنے اوپر بھی وہ طنز کرتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں جب کابل میں تھا 1987 میں, وہ کابل آئے تھے, ایک مہینہ وہاں رہے تھے, تو میں ایک طرح سے ان کا میزبان تھا. تو ایک شام ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو اس وقت کے افغانستان کے جو پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر نجیب اللہ, وہ تشریف لائے غنی خان سے ملنے کے لیے, اور غنی خان کی کتاب ان کے ہاتھ میں تھی. تو اس نے کہا کہ غنی خان اس پر میرے لیے لکھ دیں ذرا. تو غنی خان نے لکھا کہ اپنے بھائی ڈاکٹر نجیب اللہ کے لیے محبتوں کے ساتھ یہ کتاب میں پریزنٹ کرتا ہوں. اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ غنی خان آپ نے شعر اس پہ نہیں لکھا. تو اس نے کہا اب شعر لکھ دیتا ہوں, تو شعر اس نے لکھا. اس طرح غیر روایتی آپ دیکھیں نا, وہ افغان پریزیڈنٹ کو جو ان کو اس سے محبت تھی, ان کو ان سے محبت تھی بہت, ان کے اچھے دوست. تو اس نے لکھا کہ دوست کا دشمن دے دایوا خطول منی, کا دوست کا دشمن دے دایوا خطول منی, اور نور صدی اشنگر کی یو غنی او بل غنی. اس نے کہا جو ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں سب یہ بات مانتے ہیں کہ حش نگر, یعنی ان کا علاقہ 400 کا علاقہ کو حش نگر بھی کہتے ہیں, 8 دیہاتوں کا وہ نگر, تو حش نگر. تو اس نے کہا کہ حش نگر میں سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ یا وہاں غنی یعنی گنا پیدا ہوتا ہے, اور یا غنی, اور تو حش نگر کی وجہ شہرت یا غنی یا غنی. تو غیر روایتی انداز میں بات کرتے ہیں, اس کے لیے تیار ہوا آدمی, اور لہجہ بھی اس نے 400 کے لہجے میں بات کی ہے. تو لیکن میں نے یہ کیا کہ موسیقی کے ساتھ بھی سننا چاہیے. اس نے شاعری ایسی لکھی ہے, ٹیگور کے وہ شاگرد تھے, تو ان کی شاعری جو ہے وہ ایسی لکھی گئی جیسے موسیقی کے لیے لکھی گئی ہو. چلیں جی, کوئی لاسٹ 3 سوال, ایک یہاں پہ ہے, ایک وہ ہیڈ میڈم ہے, اور ایک ان سے لے لیتے ہیں سوال. سر میرا نام ماجد خان مومن ہے, اور میں نمل اسلام آباد میں بھی انگلش کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال افراسیاب خٹک صاحب سے ہے کہ غنی خان کو بہت سے لوگ صوفی بھی سمجھتے ہیں اور بعض لوگ فلسفی بھی سمجھتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی شاعری میں یہ دونوں اسپیکٹس پائے بھی جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ صوفی یا فلسفی کی تعریف پر پورا اترتے ہیں, اور ساتھ ہی وہ غنی خان نے جو کارل مارکس کے بارے میں آپ کو ایک بات سنائی تھی, وہ اگر آپ سنا دیں تاکہ ہم تھوڑا محسوس ہو. میرا جو سوال ہے وہ میرا افراسیاب خٹک صاحب سے. سر میرا کویشچن یہ ہے, میں فاطمہ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایز اے پشتون گرل میں آپ سے یہ کویشچن ہے کہ آپ جو ہے پولیٹیکل اینڈ میرا کویشچن یہ ہے کہ جو پشتون وومن ہے ان کی جو پولیٹیکل اینڈ سوشل فورمز ہیں ان کی وہاں پہ بہت کم ریپرزنٹیشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو اس حوالے سے آپ پشتون کو کیا ایڈوائز دیں؟ آپ کا سوال ہے, آپ کا سوال ہے آپ کا جی, اور پھر ان ہیڈر کا ایک سوال لینا ہے بس لاسٹ. گڈ کویشچن جی. کیمرہ ہی بنانا یہ میرا لگا ہے سر, یہ لگا ہوا ہے. اور کیا کیا ہو کیا کرتے آپ کا پہلے ادھر لگا ہوا تھا, میری جان ادھر ہی پڑا ہے, میرا بیگ بھی نہیں ہلا وہاں سے, آپ نے اب لا کے لگایا ہے. بھائی جان ہماری تو ابھی لگی ہے, مجھے پتہ ہے آپ کا کیمرہ اور تھا, آپ نے سنا تھا. میں آپ کی پریزنٹیشنز کا بہت شکریہ. ہم نے سنا تھا کہ غنی خان صاحب کا ایک میوزیم شاید پشاور میں کچھ بننے کا ذکر تھا کچھ سال پہلے, لیکن اس کے آگے پھر کوئی خبر نہیں ملی کہ وہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں وہ بن رہا.
وہ چارسدہ میں میوزیم بنا ہوا ہے, پشاور میں نہیں ہے کوئی, چارسدہ میں بنا ہوا ہے. جی جی, غنی ڈیرائی کے نام سے بھی اس طرح کا کوئی بنا ہوا تھا, اس کی حالت بہت خراب ہے, جس طرح پازیٹیو آف فنڈ از دی مین ریزن جس طرح ہے, لیکن وہاں پہ چارسدہ میں میوزیم ایک بنا ہوا ہے. نن وائلنس ان کی جو ہے باچا خان کی, اس پہ اس نے کوئی کمپرومائز کبھی بھی گاندھی جی کے ساتھ نہیں کیا تو اور کسی کے ساتھ وہ کیا کرتے. غنی تو ان کا پھر بیٹا تھا. یہ اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے پاس وقت کتنا ہے. اچھا, سول نافرمانی پنجاب میں یونینسٹ گورنمنٹ تھی. 2 مارچ 1947 کو مسلم لیگ نے یہاں سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ چلائی اینڈ خضر خیاط ہی واز فورسڈ ٹو ریزائن. اس کے بعد مسلم لیگ کا سارا فوکس جو تھا NWFP پہ چلا گیا. ڈاکٹر خان صاحب کی وہاں حکومت تھی, بٹ دے بلیوڈ ان نان وائلنس. تو وہ کوئی اس طرح کام نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اس سے وائلنس, کیونکہ باچا خان بلیوڈ ان دیز ورڈس کہ وائلنس بریڈس مور وائلنس, کہ جتنا وائلنس کرو گے اٹ ول بریڈ مور وائلنس. تو وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے تھے. وہاں مسلم لیگ کی نیشنل گارڈس تھی, ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے ہمیں تو کچھ کہنا نہیں ہے, تو انہوں نے بے عزتیاں شروع کر دی تھی خدائی خدمت گار کی. قاضی عطا اللہ واز ایجوکیشن منسٹر, وہ مردان سے گزر رہا تھا. وہاں فتح محمد خان مسلم لیگ کا لیڈر تھا, اس کے بیٹے جو تھا وہ ذرا عیاش قسم کا, اوباش قسم, اس نے دیکھا کہ قاضی ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے, تو وہ وہاں پہ گیا, پستول نکال کر اس کے سر پہ رکھا اور کہا قاضی تم نے مجھے 3 مہینے کے لیے جیل میں ڈالا تھا, آج میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے. بہرحال لوگوں نے صلح صفائی کر دی, اس کو چھڑا دیا, کیونکہ ان کو تو پتا تھا کہ انہوں نے جواب نہیں دینا. یہ لوگ گئے, باچا خان کو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو ہماری بے عزتی پہ ہوتا رہے, لیکن ہی کیپٹ مم, انہوں نے کوئی جواب نہیں. 3 دن بعد غنی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ یہ مردان سے گزر رہا تھا, تو اسی طرح اس کے پیچھے لوگوں نے ہوٹنگ ووٹنگ کی. یہ تو ہی واز ٹوٹلی اے ڈفرینٹ پرسن. اس نے اٹھ کر ان کو کہا کہ ایک کو میں پہچانتا ہوں اور تمہارے گھروں میں آ کر تمہاری میں بے عزتی کروں گا, میں قاضی عطا اللہ نہیں ہوں جو چھپ گیا. تو سیدھا کیا ہے وہاں, پھر باچا خان کو کہا ہے کہ یو شوڈ الاؤ اس کہ ہم نیشنل گارڈ کا کوئی جواب دیں. اس نے کہا ہے کہ اگر یہ ہم کرتے تو 1930 میں کرتے, 47 میں آ کر 17 سال انتظار کیوں کیا. تو اس کے ریئیکشن میں یہ غصے سے بھرا ہوا گھر سے نکلا, اور نوجوان لڑکے اس کے ساتھ 2-4 اور تھے, جس میں امیر نواز چڑیا وغیرہ یہ تھے. تو ان کو کہا کہ بابا تو ہماری بات نہیں مانتا, اور یہ لوگ تو اب ہم سے ہماری بیویاں بھی چھین لیں گے, تو اچھا نہیں ہے کہ اس کا جواب دیں. تو اس نے کہا کہ چلو آپ خود کرتے ہیں. تو امیڈیٹلی یہ اپریل 47 میں دے فارم دس آرگنائزیشن, جس کا نام انہوں نے ظلم پختون رکھا. اور پھر وہ اصلی کی نمائش تو انہوں نے کی, لیکن تشدد انہوں نے کبھی نہیں کیا, بلکہ ان کا جو کنٹریبیوشن تھا, دس ول بی مائی لاسٹ ورڈ, انہوں نے ڈیفینس کمیٹیاں بنائی NWFP میں نن مسلمس کو پروٹیکشن دینے کے لیے. پنجاب پارٹیشن رائٹس آپ دیکھتی ہیں, 12 لاکھ لوگ جو ہے 1.1 ملین they were butchered on both sides of the frontier. پنجاب میں جو قتل عام ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے, ڈسپائٹ دی all tall claims from the unionist کہ یہ جو ہے اولیاء کی سرزمین ہے, محبت کی سرزمین ہے, یہاں پہ خون خراب. وہاں پہ نہیں ہوا. خدائی خدمتگار نے ڈیفینس کمیٹیز بنائی تھی, اور اس ڈیفینس کمیٹیز میں عام طور پہ جو ہندوؤں کے اور سکھوں کی جو پراپرٹی اور اس پہ جو پہرا دیتے تھے وہ یہی ینگ بلڈ تھا. جو ویمن پارٹیسپیشن کی ہماری بیٹی نے ایک سوال پوچھا ہے, ویمن پارٹیسپیشن ان پشتون پالیٹکس, اس میں یہ جو تحریک میں نے آپ کو بتائی اپریل 1921 میں جب بنی, اور 1928 میں پشتون کے نام سے ایک رسالہ چھپنے لگا, مئی 1928 میں. اس پر بھی ڈاکٹر صاحب کی کتاب ابھی حال میں آئی ہے, پشتون رسالہ ایک ویو, اس کا انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس میں ساری چیزیں. گزارش یہ ہے کہ اس رسالے میں پھر خواتین کے بارے میں لکھنا شروع ہوا, پھر خواتین نے خود لکھنا شروع کیا, اور اس میں کافی میٹیریل. اس میں ڈاکٹر وقار علی شاہ صاحب کی کتاب ہے پختون قومی تاریخ کی دخل و رول, پشتون قومی تاریخ میں عورتوں کا رول, اس کے بارے میں انہوں نے کافی تفصیل سے لکھا ہے. تو رول تو آیا, لیکن یہ بھی ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ قبائلی سوسائٹی تھی ہماری, اور ابھی تک ہے, اور اس میں پیٹریارکی ہے.
اس میں یعنی جو مرد سالاری ہے، مرد کا غلبہ ہے اور کنٹرول کی پالیسی ہے، تو اور لیکن جدوجہد جو ہے وہ راستے کھولتی ہے. اگر ریاست اصلاحات نہ بھی کرے تو یہ دیکھیں یہ جو بلوچ خواتین ابھی نکل آئی ہیں اتنی بڑی تعداد میں، یہ اسٹرگل کا وہ ہے نتیجہ ہے. جدوجہد نے خواتین کے اوپر جو کنٹرول تھا اس کو تھوڑا سا نرم کیا ہے. وہ خواتین نکل آئی ہیں اور انہوں نے وہ توڑ دی وہ چیزیں جو ان کے راستے میں حائل تھیں. مجھے یقین ہے کہ پشتون عورتیں یا پنجابی عورتیں یا سندھی عورتیں، سب عورتیں ایک دن یہ زنجیریں توڑ دیں گی، اور یہ جو کنٹرول ناجائز کنٹرول ہے مرد کا اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسی چیزیں پشتون رسالے میں خواتین نے 1946 میں ایک نظم لکھی ہے. ایک الف جانا خٹکا ایک شاعر تھی، ابھی ان کا انتقال ہوا، اس نے لکھی ہے، اور وہ ایسی نظم ہے کہ آپ اس کو دنیا کے کسی بھی فیمنسٹ اخبار میں چھپوائیں گے تو آج بھی اس کی قدر ہوگی، کیونکہ اس میں ویلیویبل نظم ہے. تو یہ میں کہنا چاہتا تھا خواتین کے حقوق کے بارے. دوسری جی ہاں، غنی خان ظاہر ہے کہ وہ تصوف کے وہ قائل تھے. تصوف کو پوچھے، بالکل منصور ان کی شاعری میں استعارہ ہے. وہ کہتے ہیں نو لے ونے منصور خپلچ بدار وخت، نو لے ونے منصور خپلچ بدار وخت، سخوے قتلیو زکا پتلوار وخت. وہ کہتے ہیں منصور دیوانہ نہیں تھا جب وہ دوڑ کر دار کی طرف آیا، پانسی کی طرف گیا، کیونکہ اس نے کچھ تو دیکھا تھا، تبھی تو وہ اتنی تیزی سے وہاں پہ پہنچا. تو بار بار اس نے اس کا ذکر کیا ہے. وحدت الوجود کا بھی ذکر ہے ان کی شاعری میں. یہ جو کارل مارکس کے بارے میں ظاہر ہے وہ سوشلسٹ نہیں تھے، لیکن وہ ایسے آزاد خیالات بھی تھے. میری ان سے ہمیشہ بحث ہوتی تھی، میں سوشلزم کے حق میں ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے ایک شام میں نے ان کے ساتھ رات بحث کی. صبح وہ مجھے نصرت کرنے کے لیے ان کے گھر کے باہر ہم آئے تو کچے مکانات کی طرف دیکھا، جو کسانوں کے مکانات تھے. میں نے ان کی طرف دیکھا تو غنی خان نے ہنس کر مجھے کہا کہ آئی کین ریڈ یور مائنڈ. مجھے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو کسان ہیں یہ زمینیں ان کی کیوں نہیں ہیں. اس نے کہا یہ آپ کی یہ سوچ بہت لاجیکل ہے. اس نے کہا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ واقعی ہونا چاہیے. لیکن اس نے کہا ملکیت میں ایک نشہ ہے. جب میں کہتا ہوں وہاں تک میری زمین ملکیت، تو کہتا ہے ایک لہر میرے وجود میں، ایک لہر دوڑ جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ کبھی کبھی اللہ سے ایک شکایت یہ کرتا ہوں کہ آپ نے کارل مارکس کو اتنی بڑی کھوپڑی دی تھی تو 20 جریب زمین بھی دیتے تو یہ کتابیں نہ لکھتا. اس سے کہ ملکیت کا اثر اس پہ بھی ہوتا. چلیں جی، آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور آپ لوگ جو ہمارے حاضرین تھے تو یہ کافی اچھا ایک ہمارا سیشن تھا. یہ کتاب ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا لائک اردو اور انگریزی دونوں میں ٹرانسلیشن جلد آ رہا ہے. تو جی تھینک یو ویری مچ.